पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रक हैं। इनका कोई भी बयान या दीगर पार्टियों के कोई भी बयान, वो इमरान खान की हामी पार्टियां हैं, इमरान खान की मुखालिफ पार्टियां हैं, इमरान खान का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होता। बहरहाल पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की। वो किस तरह से पाकिस्तान में सरगर्म है। इनके बारे में कहा जाता है कि लगाता है तो खाता भी है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लगाता है तो ही खाता है, अगर लगाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान के रजीम के हेड, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, 2 मरतबा पाकिस्तान के बनने वाले वज़ीर आज़म, और आइंदा भी हो सकता है 4-5 मरतबा फिर ये मियाँ नवाज शरीफ की तरह वो 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। तो शहबाज शरीफ कोई 5-6 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ। बहरहाल उनकी ये दूसरी टर्म जारी है। उन्होंने कल 2 बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं, ऐलानात किए हैं। एक तो उनकी तरफ से कहा गया है कि रमज़ान पैकेज पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने हदायत कर दी है कि जो रमज़ान पैकेज है शायद वो 5,000 रुपये का है, तो इनकी तरफ से कहा गया है कि उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। थर्ड पार्टी से क्या मतलब होता है? थर्ड पार्टी ऑडिट वो होता है कि जिसमें आपने एक गैर जानबदार पार्टी से या कंपनी से जो भी है उससे आपने ऑडिट करवाना होता है, ताकि लोगों को यकीन हो सके कि ये जो इनकी तरफ से लगाया गया है उसमें से कितना खाया गया है, बल्कि ये साबित करना होता है कि इसमें से कुछ भी नहीं खाया गया। किसी ने मुतालबा नहीं किया कि मियाँ साहब आपने बेईमानी कर दी है, आपने टीटी लगा दी है, आपने इसमें से पैसे खा लिए हैं। फिर भी इनके अंदर का चोर इनको कहता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं कि लगाता है तो खाता भी है। तो उस चीज़ को रफ़ा करने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने हदायत कर दी कि ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। तो नाजरीन, थर्ड पार्टी कहाँ से आएगी? क्या इंग्लैंड से आएगी? क्या अमेरिका से आएगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा से आएगी? यहीं पे इनको थर्ड पार्टी भी अव्वल पार्टी की सूरत में मिल जाएगी, या अव्वल पार्टी थर्ड पार्टी की सूरत में इनको मिल जाएगी। दूसरी बात शहबाज शरीफ की तरफ से ये है कि पाकिस्तान को आलू की पैदावार में खुद कफील बनाने के लिए अदारा कायम करने का ऐलान कर दिया गया है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ वो आलू को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, कुछ लोग तो उनको मियाँ आलू भी कहने लगे थे। वैसे अगर आलू की बात की जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी याद आ जाती है। उन्होंने असगर खान का नाम ही आलू खान रखा हुआ था। बहरहाल उसमें हम नहीं जाते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुद्दत के बाद, उनकी शहादत के बाद, उनको फांसी दिए जाने के बाद उनको अवार्ड दिया गया है, बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अब्बा आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के सदर होते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवार्ड दिया है। उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, उन पर भी फिर कभी बात करेंगे, करते रहेंगे। तो ये आलू की पैदावार के लिए इनको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, पाकिस्तानियों को भी आलू की ज़रूरत है, और जब ये पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तानियों पर ये आलू ही रख देते हैं। बहरहाल उसमें भी हम नहीं जाते। अब अदारा कायम किया गया है आलू की पैदावार के लिए। ये कहा गया है कि पाकिस्तान में 8,50,000 एकड़ पर आलू पैदा होता रहा है, या हो रहा है, होता है। तो उसके लिए अब ये अदारा क्या करेगा? उसके लिए जैसा कि कहा कि लगाता है तो खाता है। अब ये अदारा कायम किया जा रहा है। पता ये चला है कि पाकिस्तान में 8,50,000 एकड़ पर आलू की पैदावार होती है, और उसके लिए बीज कहाँ से इनको मंगवाना पड़ता है? कहा जाता है कि 6,000 से लेके, ये दोबारा नोट कीजिए, 6,000 से लेके 12,000 टन तक, 6,000 टन से लेके 12,000 टन तक पाकिस्तान में बीज चूँकि मयारी नहीं होता, इसलिए बाहर से दरामद करना पड़ता है। उस पर कितनी रकम लगती होगी? बहरहाल पाकिस्तान को आलू में खुद फील करना है। तो ये इनसे बंदा पूछे कि इनकी तरफ से जो तजिया दिया गया है, जो आदाद शुमार दिए गए हैं कि 6,000 टन से 12,000 टन, या तो यह है कि 6,000 टन, 7,000 टन, और दरमियान में कितना ज़्यादा वक्फा के 6,000 टन और फिर इससे लेके 12,000 टन। मुझे याद आ गया कि एक बंदा साइकिल बेचने के लिए गया, उसने कहा
جس نے سائیکل خریدنی تھی اس کو کہا بھئی میں نے یہ سائیکل 1200 روپے کی خریدی تھی تو اب میں نے اس کو 1200 میں بیچنا ہے یا پھر میں نے اس کو 600 میں بیچنا ہے. تو اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی وہ کوئی آپ ان کو سردار کہہ لیں یا خان صاحب کہہ رہے ہیں، بہرحال جس نے خریدنا تھا اس نے کہا یہ لو 600 روپے، وہ سائیکل لے کے چلا گیا. تو خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ سائیکل میں نے 1200 کی لی تھی تو اب میں نے اس کو 1200 کا بیچنا ہے یا پھر 600 کا بیچنا ہے. 600 کی اس نے بیچ دی. تو یہی حالت ہماری حکومت کی ہے کہ 6000 ٹن ان کی طرف سے بیج منگوایا جاتا ہے باہر سے. ان کو باہر کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، امپورٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، کیونکہ لگاتا ہے تو ہی کھاتا ہے. ساہیوال کا جو بجلی کا پروجیکٹ ہے وہ کوئلے پر چلتا ہے، اور کوئلہ کہاں سے لایا جاتا ہے؟ چین سے کوئلہ خرید کے یہ پروجیکٹ، یہ منصوبہ چلایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لگاتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. بات ہم نے کی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی پاکستان کی سیاست میں بہت ہی زیادہ متحرک ہیں. انہوں نے پہلے تو میو ہاسپٹل پر چھاپا مارا تھا، اس کے ایم ایس کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا تھا، برطرف کر دیا تھا. اسی طرح کا چھاپا ان کی طرف سے جناح ہاسپٹل پر بھی مارا گیا. وہاں پہ اصغر نقی صاحب وہ اس کے ایم ایس ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا کہ مریضوں کو مفت دوائیاں نہیں مل رہی اور مریض پریشان بھی ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ جو صورتحال ہوتی ہے، اگر وہاں پہ گنجائش 100 لوگوں کی ہے تو وہاں 500 آئے ہوتے ہیں. بہرحال ایم ایس صاحبان کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، اس کے پرنسپل کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چارج چھوڑیں اور اپنے گھر چلے جائیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان ڈاکٹر صاحب کو بھی، فیصل مسعود شاید ان کا نام تھا، نیو ہاسپٹل کے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا. لیکن ان ڈاکٹر صاحب کو، اصغر نقی صاحب کو برطرف کیا گیا. اس طرح کی ویڈیو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے سامنے نہیں آئی. مریم نواز شریف صاحبہ جس طریقے سے ان ڈاکٹروں کو باہر نکال دیتی ہیں، برطرف کر دیتی ہیں، گھر بھجوا دیتی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ یہ ان کو اس طرح کا ڈاکٹر یا پروفیسر نہیں سمجھتی جس طرح کا پروفیسر ڈاکٹر کیا احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. یہ ان کو شاید طوطے والا پروفیسر سمجھ لیتی ہیں، جو پیش گوئیاں کرنے والے طوطے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک اور ایسا ہی کام کر دیا گیا ہے جس کی تحسین کم اور ان پر تنقید زیادہ ہوگی. بلاول بھٹو زرداری وہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ متحرک ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک اور اسی طرح کے اجلاس بلایا جائے جس طرح سے پارلیمانی کمیٹی کا پہلے اجلاس ہوا تھا قومی سلامتی کا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں اپوزیشن کے نہیں آ سکے تھے ان کو اس میں لا کے بٹھایا جائے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کیا دور کی کوڑی لائی گئی ہے، آسمان سے تجویز ان پر کوئی اتری ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بھی ان سیاسی لوگوں کو لا سکتے تھے جن کو اب ان کی طرف سے لانے کی بات کی گئی ہے. عمران خان، تحریک انصاف، اس کے حوالے سے ان کا کیا رویہ اس وقت تھا؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی ضروری ہے، سب کو متحد ہونا چاہیے، لیکن ساری جماعتیں آ جائیں، اگر کوئی نہ آئے تو پھر عمران خان نہ آئے. یہ بلاول بھٹو زرداری کی اندر کی بات ہے. نواز شریف بھی یہی سوچتے ہیں، شہباز شریف بھی یہی سوچتے ہیں، اور ان کو لانے والے بھی شاید یہی سوچتے ہیں. جب تک عمران خان کو آپ ان نہیں کریں گے، ان کو آؤٹ رکھیں گے، تو آپ کو ایک کخ کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا. تو بلاول بھٹو زرداری اسی طرح کے اجلاس بلانے کے بجائے کہیں کہ اے پی سی بلائی جائے جس میں عمران خان کو بھی بلایا جائے، اور یہی بہترین آج کے معاملات، آج کے بحرانوں کا حل کا طریقہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری واقعی پاکستان میں عمل چاہتے ہیں، پاکستان کو درست سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر وہی ان کے اندر بھی عمران خان کے لیے ایک روح موجود ہے، ایک نفرت موجود ہے، کینہ موجود ہے، جس طرح سے باقیوں کے دلوں میں، دماغوں میں ہے. ڈپٹی اسپیکر، ان کی طرف سے باقاعدہ خط لکھا گیا ہے شہباز شریف کو اور پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری کو کہ آپ کے وزراء اجلاس میں آتے نہیں. مرتضی شاہ صاحب ان کا نام ہے، ڈپٹی اسپیکر ہیں. تو ان کی کتنی زیادہ حیثیت ہوگی، کتنی زیادہ ان کی بات مانی جاتی ہوگی. جتنی حیثیت طارق فضل چودھری صاحب کی ہے، فارم 47 والے، اتنی ہی مرتضی صاحب کی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وزراء اجلاس میں نہیں آتے، بہت سے معاملہ رہ جاتے ہیں. تو کیا وزراء جو بنائے گئے ہیں، جو لائے گئے ہیں فارم 47 پر یا فارم 45 پر، تو کیا وہ اس لیے لائے گئے ہیں کہ آپ کے سامنے آ کے وہ دوزانہ ہو کے بیٹھ جائیں، اجلاس اٹینڈ کریں؟ جن مقاصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، لایا گیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان مقاصد کو وہ فل کر رہے ہیں. کیونکہ مرتضی شاہ صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو انہوں نے شاید آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یا پھر جو پنجاب کے گورنر ہیں ان کی طرف سے کچھ تھوڑا سا ان کو کان میں پھونک دیا. کیا انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی ٹور بنا لیں، ہم بھی اپنی
کوئی سیب نہ لیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ترکی کی اور ساتھ ہی بنگلہ دیش کی۔ ترکی میں بغاوت ہونے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے، اسی طرح سے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی ہے۔ اکرم اوغلو صاحب وہاں پہ استنبول کے میئر ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ طیب اردگان کے مقابلے میں وہ صدارتی امیدوار ہوں گے، تو اس پر طیب اردگان کی طرف سے ان کو گرفتار کروا دیا گیا، کرپشن کے الزامات لگائے گئے، اور کبھی کسی دور میں طیب اردگان صاحب بھی میئر استنبول ہوا کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں آنے والا بندہ ان کو پسند نہیں آیا، تو پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جس طرح سے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوجی ٹرک باہر آ گئے تھے اور ان کے سامنے عوام کھڑے ہو گئے تھے، اسی طریقے سے اوغلو کی گرفتاری پر بھی لوگ باہر آ گئے ہیں۔ تو کیا یہ سلسلہ انقلاب کی طرف جائے گا یا بغاوت کی طرف جائے گا؟ اگر بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہو جاتا ہے، اگر بغاوت کچلی جائے تو پھر وہ بغاوت رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش میں بھی محمد یونس صاحب وہاں پہ آئے، ان کی طرف سے معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی، فوری طور پر انتخابات کروا دیے جاتے تو حسینہ شیخ کا پتہ کٹ جاتا، لیکن یہ نالائق لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو لوگ ایک مرتبہ پھر اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہاں بھی انقلاب کی یا پھر بغاوت کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔